حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ یہ مقام و مرتبہ بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بتایا، اسی لیے ہمیں اکثر روایات میں قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے کثرت کے ساتھ جو ذکر ملتا ہے قرآن و احادیث میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے باپ اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہوں۔ قرآن نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرما لی تو اس شہر مقدس جسے ہم مکہ معظمہ کے نام سے جانتے ہیں، دعا مانگی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا، اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ پھر انہی دعاؤں میں یہ بھی دعا ہے کہ ان میں ایک ایسا رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو تیری آیات کی ان پر تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ اس حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تنہا ایک امت ہے۔ اس کے بہت سارے معنی مفسرین نے بیان کیے کہ جماعت کہنے کا معنی، امت کہنے کا معنی یہ ہے کہ ہر حوالے سے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہر حوالے سے۔ لیکن جس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے یا ہم پڑھیں گے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا کردار بڑوں کے ساتھ، اور اس میں بالخصوص جو مکالمہ قرآن کریم نے بیان کیا وہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ سورہ مریم کی یہ چند آیات ہیں جن آیات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ انہو کان صدیق النبی، وہ بڑے صاحب صدق نبی، وہ صدیق نبی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام صدیقیت پر، مقام نبوت پر فائز فرمایا۔ اس کے بعد ایک مکالمہ ہے، ہمارے جدید دور میں ہمارے بچوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے استاد گرامی علامہ سلطان چشتی زیدہ مجدہ اپنے شاگردوں کو اکثر یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ زندگی میں تم کسی بھی مقام پر پہنچو وہ سب کا سب تمہارے استاذ کی محنت اور تربیت کا نتیجہ ہے، اور کبھی یہ مت دل میں خیال، یہ گمان کبھی دل میں مت لانا کہ ہم نے جو پڑھا ہمارے اساتذہ نے نہیں پڑھا تھا۔ اگر تم پر علم کا کوئی نیا دروازہ، علم کا کوئی نیا باب تمہارے لیے منکشف ہو، تمہارے لیے کھلے، کوئی علم کے تم پر واردات ہوں، تمہارے قلوب پر کسی علم کا نزول ہو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف سے، تو یہ مت سمجھنا کہ اس میں تمہارا اپنا کوئی ذاتی کمال ہے، وہ تمہارے استاذ کا ہی فیضان ہے۔ یہ تمہارے دل میں خیال آئے کہ ہم زیادہ پڑھے ہوئے ہیں اور ہمارے استاذ صاحب یہ نہیں پڑھے تھے، نہیں، اگر تمہیں وہ علم کے حوالے سے ترقی مل رہی ہے تو وہ تمہیں تمہارے استاد گرامی کی وجہ سے مل رہی ہے۔ اسی طرح اولاد کسی بھی مقام پر چلی جائے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید میرے ماں باپ اس چیز سے واقف نہیں تھے، میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، شاید جو جدید
اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو دماغ ملا اور اس دماغ کے نتیجے میں جو جدید ترین انسان نے صلاحیتیں حاصل کی اور بہت سارے جدید ترین ذرائع ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت ساری چیزیں دنیا میں انوینشنز ایجادات کی، تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اماں ابا کو تو یہ چیزیں چلانی نہیں آتی، ان چیزوں کے چلانے نہ آنے سے ان کی علم کی جو قد ہے نا، اونچا قد، اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو مکالمہ ہم ذکر کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ اگر چھوٹے کو علم ملے تو اس کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے، اگر چھوٹے کو اللہ تعالیٰ کوئی مرتبہ اور مقام عطا فرمائے تو اس کا احساس ذمہ داری کیسا ہونا چاہیے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک اور اگلی جو بحث ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، لیکن مختصراً چونکہ جملہ عربی اعتبار سے بہت اہم ہے اور قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا، اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے ابا جان۔ اصل معاملہ پتہ ہے کیا ہے جو بہت اہم ہے؟ قرآن کریم ہمیں نصیحت کرتا ہے، تو ہم اس نصیحت کے اوپر اگر غور کریں، اس نصیحت کے اوپر اگر فوکس کریں تو ہمارا معاملہ اور مدعا پورا ہو جائے گا۔ جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں آتا ہے، وہاں قرآن کا مدعا، قرآن کا مقصد وہ کچھ اور بیان کرنا کہ چونٹی نے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے حوالے سے کچھ کہا، سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ اب وہاں اس بحث میں پڑھنا کہ وہ جو چونٹی تھی اس کا رنگ کیسا تھا، اس کی نسل کیسی تھی، یا یونس علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر آتا ہے وہاں پہ اس بحث میں پڑھنا کہ وہ مچھلی کون سی تھی، تو یہ ساری تو ایسی باتیں ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس بحث میں پڑھ کے ہم اپنے اس مقصد کو نہ پا سکیں جو قرآن ہمیں چاہتا ہے، جس بات کی طرف ہمیں قرآن توجہ دلانا چاہتا ہے وہ کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں رک کر اس بات کو بھی ذہن نشین کر لیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی کے بارے میں اہل سنت سے مراد میری تمام مسلم امہ ہے، میں کسی مسلک کو ذکر نہیں کر رہا۔ امت مسلمہ میں دو جماعتیں ہیں اور دونوں جماعتوں کے پاس اپنے اپنے بڑے قوی اور واضح ترین دلائل ہیں، یعنی کسی کے پاس یہ نہیں ہے کہ علم کے اعتبار سے کوئی جماعت کمزور ہو، اپنے اپنے قوی ترین ٹھوس دلائل ہیں سب کے پاس۔ بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں ان کا تذکرہ قرآن نے کیا، وہ آزر، اور وہ بت پرست تھے۔ اور دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ یہ جو آزر ہیں جن کا ذکر قرآن کر رہا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا اصل نام طارخ ہے، یا طارح، ہا کے ساتھ یا خا کے ساتھ۔ پھر آگے وہ دلائل اور ذکر کرتے ہیں اپنے دلائل کی بنیاد کے اوپر وہ آگے نتیجہ نکالتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مکالمے سے سبق سیکھا جائے۔ اگر ہم اس بحث میں پڑھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ چچا تھے یا والد تھے تو دونوں طرف دلائل موجود ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت کے علماء نے اس قول کو لیا کہ یہاں اب سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں۔ ہمارے نزدیک اب سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے، چونکہ عرب میں باپ کو تو اب کہا جاتا ہے، چچا کو بھی اب کہہ دیا جاتا ہے عرف عام میں، اور قرآن کریم میں اس کی مثال بھی ہے۔ میں اگر اس طرف جاؤں گا تو بات اور طرف نکل جائے گی، میں صرف اس کا مختصراً اس کا ذکر کر کے آگے لے کے چلوں گا بات کو۔ تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا ہیں، نہ کہ آپ کے سگے باپ کا تذکرہ۔ ایک بات دلیل ہمارے علماء نے اس کی یہ دی، اور اس میں بڑے بڑے علماء، علامہ آلوسی رحمہ اللہ اس پر جو بات کرتے ہیں، جس کو مفتی شفیع صاحب
معارف القرآن جو دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا، اور ہمارے دیگر ائمہ نے بھی نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا، لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ علیہ السلام کے والد گرامی تک درمیان میں کوئی مشرک نہیں گزرا، کیونکہ قرآن فرماتا انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہیں وہ پلید ہیں، اور پلید کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز نہیں عطا کرتا کہ اس کو نبوت کا امانت کے طور پہ وہ جو معاملہ ہے وہ بھی ملے۔ بہر طور دوسرے طرف بھی دلائل اس میں واضح طور پر ملتے ہیں۔ میں نے یہ دونوں آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ اصل معاملہ جو ہے ہم نے اس سے سیکھنا۔ آگے چل کے میں ابتی کا ترجمہ ابا جان ہی کروں گا۔ ہمارے لوگ چچا بھی کرتے ہیں، لیکن بات آگے چل کے اس کو سمجھاؤں گا نہیں، چونکہ قرآن نے یا ابتی کا لفظ کا۔ اب آپ اس سے خود سمجھ لیجئے گا کہ یا ابتی سے مراد ہمارے نزدیک اہل سنت کے علماء نے اس کو چچا مراد لیا، لیکن اس کا حسن اگر بار بار اس کی تمہید کی جائے گی کہ عرفی باپ یا چچا، تو وہ آپ کو وہ لطف نہیں آ سکے گا، وہ ربط قائم نہیں رہے گا، فلو جو ہوگا وہ متاثر ہو جائے گا۔ اذ قال لابی، ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور کس درجے پر فائز ہیں، اللہ نے ان کو کیا کیا مقام اور کیا مرتبہ عطا کیا۔ قرآن واضح طور پر فرماتا ہے ہم نے ان کو چنا، اور ہم نے کیا مقام ان کو دیا کہ ہم نے فرمایا کہ اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات ہیں قرآن کریم میں، لیکن ہم اسی آیات کے اوپر، انہی آیات کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا۔ اب اس جملے کو سمجھنا، ہمارے بچے جدید دور میں ہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارے ماں باپ کو کچھ نہیں آتا، اور ہم بہت زیادہ ان سے ترقی کر چکے ہیں۔ ہم 4 جماعتیں پڑھ گئے تو ہمارا قد جو ہے وہ ہمارے باپ سے شاید اونچا ہو گیا، اور ہم اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو علم سے ناواقف ہے، ہمیں زیادہ پتہ ہے، چونکہ ہم نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، اور ہم اپنے تئیں یہ جملہ کہہ کر بھی کنویں کے مینڈک ہیں۔ ہمارا باپ تو ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر ساری دنیا اللہ نے سما دی ہے، لیکن ہم تھوڑا سا پہننا ہمیں آ جائے، تھوڑا سا چلنا پھرنا ہمیں آ جائے تو ہم اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں۔ یہ جو جملے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے ابا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، آپ کو کسی چیز سے غنی نہیں کر سکتا۔ اب گویا اس ایک جملے میں بڑا واضح مفہوم ہے کہ عبادت جس کی جائے گی اس کی سماعت، اس کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا، اس کا صمد اور غنی ہونا بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اس ایک جملے میں فصاحت و بلاغت کا وہ سمندر ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی جتنی گہرائی میں جائیں توحید کے حوالے سے اس سے زیادہ مؤثر آپ کو اور کوئی جملہ نہیں ملے گا عربی زبان کا۔ اے میرے ابا آپ کیوں کر ان کو معبود مانتے ہیں جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، آپ کو کسی چیز سے بچا نہیں سکتے۔ قرآن نے ایک اور مقام پر بڑا واضح طور پر جملہ کہا، اور یہ سارا فلسفہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے باب میں ملتا کہ جب سارے بتوں کو توڑا تو بڑے بت کے کندھے پر وہ اوزار رکھ کے کہا تھا اس بڑے سے پوچھو، اس نے کیا ہوگا۔ حکمت اسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کچھ کر نہیں سکتا، ان کی اپنی زبان سے جب یہ نکلا کہ یہ تو کچھ کر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، فرمایا پھر تم پر افسوس ہے جو کچھ کر نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اس کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو۔ حکمت، قرآن نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت سے، دانائی سے، اچھے واعظ کے ذریعے سے۔ قرآن فرماتا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تم برائی کا رد بھی اچھائی سے کرو۔
آج ہمارے ہاں اخلاق کی بہت کمی ہے، فقدان ہے، ہمارے اقدار کہیں گم ہو گئے، ہمارے منبر و محراب، ہمارے سیاسی جلسے تہذیب و تمدن سے بالکل آپ کو ناآشنا اور بے بلد، آپ کو بالکل نابلد نظر آئیں گے کہ ان کے پاس زبان کے اندر کوئی تمیز کا جملہ نہیں ہے جس کو آپ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر سن سکیں۔ ایسا ہماری نئی نسل کا معاشرہ، اور ہم تو ساری زندگی یہ سبق دیتے رہے کہ دینی معاملات میں بھی آپ مخالفت نہیں، اختلاف کا ماحول رکھیں، کہ اختلاف جو ہے وہ آراء کی بنیاد پر دوسرے سے ہو سکتا ہے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ سیاستدان، انہوں نے امت کو ایسا تقسیم کیا کہ ہر گھر میں ایک دوسرے سے، ماں باپ، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے گالم گلوچ سے کم بات نہیں کرتا۔ یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ جو بعض روایات کے مطابق بت بنانے والا ہے، بتوں کا پجاری ہے، نہ صرف پجاری ہے بلکہ بت بناتا ہے، اسے کہہ رہے ہیں لما تعبدون، کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں؟ جو سماعت سے عاری، بصارت سے خالی، جو آپ کو کچھ دے نہیں سکتا، آپ سے کوئی شے دور نہیں کر سکتا۔ پہلی آیت۔ دوسری آیت یا آباتی، ہر جملے میں یا آباتی کا جملہ، اے میرے ابا جان، صرف ابا جان نہیں، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس چونکہ علم آیا ہے، اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے، اب جب مجھے امانت کے طور پہ علم دیا تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں آپ کی رہنمائی کروں۔ اے ابا جان، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں، آپ میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ 2 آیتوں میں جملہ آ گیا یا اباتی۔ تیسری آیت، یا اباتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے، آپ اس کی عبادت نہ کیجئے۔ یہاں ایک جملہ بہت اہم ہے، شیطان کی تو کوئی بھی عبادت نہیں کرتا شروع دن سے کہ کسی نے شیطان کو اپنا معبود مانا ہو، لیکن استعارے کے طور پہ، اشارے کنائے کے طور پہ قرآن کریم نے ایک بڑی بات بیان کر دی۔ اگر آپ اس کو سمجھیں، ہم سارے کس کے بندے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کس کے بندے ہیں؟ عبد کس کے ہیں؟ ہم سارے کس کے عبد ہیں؟ اللہ نے عباد الرحمن کی جو صفات قرآن میں بیان کی ہیں، کبھی وہ پڑھیے گا۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ عباد الرحمن کی یہ صفت ہے، اکڑ کر نہیں چلتے۔ صاحبان علم یہ کہتے ہیں کہ علم وہ ہے کہ جب علم بڑھے تو عاجزی بھی بڑھے، اگر علم کے ساتھ عاجزی کم ہو رہی ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ آفت ہے، وہ آزمائش ہے۔ اور جس علم کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر عاجزی بڑھ رہی ہے تو پھر کیا کہا شیخ سعدی رحمہ اللہ نے؟ کند شاخ پر میوہ، نہد شاخ پر میوہ برسر زمین، کہ جس شاخ پر پھل لگے وہ جھک جاتی ہے۔ تو جو علم جو ہے نا انسان کو تکبر کی طرف ابھارے، وہ علم نہیں ہے، وہ آفت ہے۔ علم عاجزی نہ سکھائے، وہ علم نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ہم سارے چونکہ کس کے ہیں بندے، لیکن حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، او کما قال علیہ السلام، حضور نے فرمایا کچھ درہم و دینار کے بھی عبد ہوں گے۔ اب کیا حقیقی طور پہ انہیں عبد دینار درہم نے پیدا کیا؟ پیدا انہیں کس نے کیا؟ اچھا، جب شیطان نے اللہ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، وہاں بھی رب نے یہ فرمایا جو میرے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے۔ وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا پیدا ہونا، اللہ نے سب کو پیدا کیا،
سب پیدا اللہ کے کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی صفاتی طور پہ اپنے آپ کو اس کی عبودیت کے لبادے سے آراستہ و پیراستہ کر لے، اصل کامیاب شخص وہ ہے۔ ورنہ کہنے کو تو سارے اس کے عبد ہیں، لیکن ان عبدوں میں، ان عباد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کچھ ایسے ہیں جو درہم و دینار کے عبد ہیں، باوجود اس کے کہ پیدا اللہ نے کیا، لیکن انہوں نے اپنا معبود، اپنا خدا سب کچھ روپے پیسے کو بنا دیا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام میں سب سے بدترین ہے وہ شخص، سب سے بدترین ہے وہ جو اللہ کی عبودیت سے نکل کر، یعنی اللہ کی عبادت سے، اللہ کو اپنے معبود ماننے سے نکل کے وہ روپے پیسے کو اپنا معبود بنا لے۔ کیوں؟ قرآن نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ کس سے ڈراتا ہے؟ فقر سے۔ اس کے راستے میں دے دو گے، وقت دے دو گے، وقت دے دو گے، پیسہ دے دو گے، خود کہاں سے کھاؤ گے؟ لیکن وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، تمہیں بے حیائی کا، برائی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں مشورہ دیتا ہے، قرآن نے کہا تمہیں حکم دیتا ہے، چونکہ تم اس نہج پر جا چکے ہو کہ اب اس کا حکم چلتا ہے تم پر۔ تم اللہ کے حکم سے نکل کر شیطان کو اپنے اوپر ایسا قبضہ دے چکے ہو کہ اس کی بات مانتے ہو۔ وہ تمہیں ڈراتا ہے، اور جب وہ تمہیں ڈراتا ہے تو تم ڈر جاتے ہو، جب وہ تمہیں حکم دیتا ہے تو تم اس کے حکم کو مان لیتے ہو۔ لیکن اس کے بالمقابل اللہ نے فرمایا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، یعدکم، اللہ تم سے، وہ تو ڈراتا ہے، اس کے ڈر کے مقابلے میں اللہ نے اپنے وعدے کا ذکر کیا کہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی مغفرت کا، اپنے فضل کا۔ واللہ یعدکم مغفرہ، ہاں، کہ اللہ تو تم سے اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو پھر تم بتاؤ تم کس طرف ہو؟ شیطان کے پیچھے چلنا ہے یا رحمان کے اس اعلان کو، اس کے اس پکار کو سننا ہے، اس کے اس وعدے کی طرف توجہ کرنی ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اپنی مغفرت سے نوازوں گا، فضل سے نوازوں گا۔ تو یہ آوازیں تو آتی ہیں اس کی طرف سے، ہم نہیں سننے والے۔ تو فرمایا اے میرے ابا، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، اس کی عبادت نہ کریں، وہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ہمیں محلے میں کوئی ایسا بچہ ہو جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہو، تو کیا ہم اپنی اولادوں کو اس کے ساتھ پھرنے دیتے؟ بولیے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اپنی ماں کا نافرمان ہے، یہ بچہ اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، تو ہم کبھی بھی اپنے بچے کو اس کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے نہیں دیں گے، چاہے ہمارا بچہ بڑا کیوں نہ ہو۔ بولیے آپ سارے اولادوں والے، جو اولادوں والے وہ بتائیں کہ اگر ہمارا بچہ صاحب عقل ہو جائے، 18 سال کی عمر کے اعتبار سے وہ عاقل بالغ ہے، کیا پھر بھی آپ اسے برے کے ساتھ بیٹھنے دیں گے؟ کیوں؟ آپ کے نزدیک وہ برا ہے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان کتنا برا ہے۔ تو آپ اس برے دوست کی صحبت میں اپنے بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن شیطان سے کبھی ہم بچانے کی اپنے بچوں کو کوشش نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اباتی، اے میرے ابا، شیطان کی عبادت نہ کریں، وہ رحمان کا نافرمان، رحمان کا نافرمان جو ہو اس کا حال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اگلی آیت میں یا آباتی، اے میرے ابا۔ اس جملے پہ غور کیجئے گا، اے میرے ابا جان، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں اس بات سے، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کا عذاب آپ کو پہنچے گا اور آپ شیطان کے ولی ہو جائیں گے، دوست بن جائیں گے، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو علم عطا کیا ہے تو آپ کو دوسروں کے بارے میں ایسی ہی سوچ رکھنی چاہیے کہ ڈر کا، کہ یہ میرا دوست ہے، یہ برائی کے راستے پر نہ جائے، یہ برائی کے راستے پر نہ جائے، دوست کو روکیں برائی سے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک دوست ہمیں ایک بار بتانے لگے، یہی جگہ، اسی مسجد میں بیٹھ کے، کہ بھائی میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں سفر کرتا ہوں تو
تو میں جہاں کہیں نماز کا وقت آئے تو میں نماز کا ان کو تلقین کرتا ہوں، گاڑی روک لیتا ہوں، چلو نماز پڑھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ میرے ساتھ سفر سے کنی کتراتے ہیں کہ اس کے ساتھ جائیں گے تو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسا دوست عطا کرے، اللہ ہمیں ایسا دوست عطا کرے جو ہمیں ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کر کہے خبردار برائی کے راستے پر گیا تو۔ کیونکہ کہا گیا انسان سب سے زیادہ اپنے دوست کی مانتا ہے، بلکہ بعض روایات میں تو کہا گیا دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ اتنا اثر ماں باپ کا استاد کا نہیں ہوتا جتنا صحبت دوست کی اثر کرتی ہے۔ وہ کر چل یار کوئی نہیں چھوٹا سا تو گناہ ہے، اور یہ صحبتیں انسان کو بگاڑتی ہیں۔ اسی لیے شیخ سعدی نے کہا تھا صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند، کہ نیک بختوں کی صحبت تجھے نیک بخت کرے گی اور بروں کی صحبت تجھے بد کرے گی۔ اور کتنا حسین مکالمہ شیخ سعدی نے گلستان میں لکھا کہ میں نے روزے در حمام بودے، میں ایک مرتبہ حمام میں گیا تو میں نے وہاں پہ ایک مٹی دیکھی بڑی خوشبودار۔ اب یہ ہے تو ایک حکایت ہی، مٹی سے کون باتیں کرتا، لیکن سمجھانے کے لیے بڑی اہم ہے کہ میں نے مٹی سے پوچھا وہ اتنی تیری خوشبو ہے تو مشک ہے عنبر ہے کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں تو مٹی ہوں، روزے چند دن صحبت گل بند سستم، چند دن پھول کی صحبت میں بیٹھی ہوں اور اس پھول کی خوشبو نے مجھ میں اثر کر دیا، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو وہ مٹی کی مٹی ہوں۔ تو کہنے کی بات، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اللہ نے علم دیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں خود کرتا ہوں تو باقی جائیں باہر میں، نہیں، یہ علم والوں کی نشانی نہیں ہوتی۔ علم والوں کو اللہ درد ساتھ میں عطا کرتا ہے کہ ان کو لوگوں کی فکر ہوتی ہے، جس کا اس آیت میں اظہار ہے۔ اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ رحمان کا عذاب آپ کو آئے اور آپ شیطان کے ساتھیوں میں شمار کیے جائیں۔ پھر آگے سے اب آذر نے کیا کہا؟ اب آپ نے 4 بار سنا یا اباتی یا اباتی یا اباتی، آگے سے اگلا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا اہم ہے۔ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، بیٹا بھی نہیں کہا، بیٹا بھی، اے ابراہیم، اراغب انت عن آلہتی، تو میرے خداؤں سے مجھے دور کرتا ہے؟ لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، باز آ جا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، تمہیں سنسار کروں گا۔ مجھے میرے بتوں سے دور کرتے ہو، باز آؤ ورنہ سنسار کروں گا اور الگ ہو جاؤں گا تم سے، اپنے آپ سے الگ کر دوں گا تمہیں۔ 4 بار کہا یا اباتی یا اباتی یا اباتی، آگے سے جواب جو ملا اس کے جواب میں پھر ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب ہے، کہا سلام علیک، سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں پھر بھی آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا، باوجود اس کے کہ بت پرست ہے، بت گر ہے، بت بنانے والا ہے اور انکاری ہے اللہ کا واضح طور پر، اس کے باوجود کہتے ہیں انہو کان بی حفیہ، کیونکہ میرا رب مجھ پر مہربان بہت ہے۔ وہ شیرازی کا ایک شعر ہے بڑا کمال کا، وہ کہا باز آ لوٹا ہر آنچے ہستی، باز آ گبرو کافرو گر بت پرستی، باز آ این بارگاہ نومیدی نیست، 100 بار گر توبہ شکستی، باز آ لوٹا، تو کافر ہے، مجوسی ہے، بت پرست ہے، آ جا، 100 بار بھی توبہ توڑ چکا ہے، آ جا، اس لیے کہ یہ نا امیدوں والی جگہ نہیں ہے، یہ بارگاہ نا امیدی کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سبق دیتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لیکن یہ طرز بیان ابراہیم علیہ السلام کا، اور اگلا جو جواب ہے کہ میں تجھے سنسار کروں گا۔ آج ہمارے ماں باپ ڈرتے ہیں ہم سے کچھ کہتے ہوئے،
ہے نا ایسا؟ کسی دور میں ماں باپ بغیر جھجکے تھپڑ لگایا کرتے تھے، پوچھا نہیں کرتے تھے، جانا نہیں کرتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کی رائے کیا ہوگی، اس کے آگے کا لمحہ اور اس کا اگلے کا ریئیکشن، رد عمل کیا ہوگا۔ تھپڑ مارتے تھے، بعد میں پوچھتے تھے، اگلے کی غلطی ہوتی تب بھی مار پڑتی تھی، اور بے قصور ہوتے ہوئے بھی کوئی باپ سے آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا کہ مجھے آپ نے کیوں مارا، میں نے کون سا غلطی کی ہے۔ آج ہم اپنی سگی اولاد کو، جو چھوٹی ہے، جس کو زمانے کی ہوا نہیں لگی، جس نے زمانے میں جا کے ابھی روپیہ نہیں کمایا، آپ کے روپے پر پلتے ہیں، آپ ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں یار اس کو مار دیے نا، اس کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ ہمارے ایک دوست ہیں بڑے، رانا اعجاز، کل انہوں نے بڑی پیاری بات کی۔ انہوں نے کہا پتہ ہے زمانے کا المیہ کیا ہے؟ باپ ساری زندگی بیٹے کی لائف بنانے میں گزار دیتا ہے، بیٹا جب سر اٹھاتا ہے پریکٹیکل لائف میں تو کہتا ہے مائی وائف از مائی لائف، کہ میری زندگی تو میری بیوی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ بیوی کے حقوق نہ ادا کریں، لیکن آپ یہ ذمہ داری دیکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ جس نے آپ کو اس مقام پر لا کر کھڑا کیا، آخر اس کا بھی تو زندگی میں کوئی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ وہ جنت کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ ہے، لیکن ہم اس بات سے بے خبر ہیں۔ اتنا سخت جملہ کہ میں تمہیں سنسار کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں سلام علیہ، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے رب سے بخشش کی دعا کروں گا۔ آپ نے یہ دونوں مکالمے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طرز بیان اور آگے سے آزر کا جو جملہ ہے وہ آپ نے سنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یا اباتی یا اباتی یا اباتی کہہ کر بات کی، اور آزر نے کیا کہا؟ مجھ سے دور ہو جا، واہجرنی ملیا، میں دوری اختیار کروں گا، تجھے خود سے دور کر دوں گا، سنسار کروں گا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اس کے جواب میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اور ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے اپنے باپ کے سامنے، یہ تو نبی ہیں، یہ نبی ہیں، کہہ سکتے تھے ابا میں نبی ہوں، مرتبے کے اعتبار سے آپ سے کہیں زیادہ رتبہ ہے میرا، ہماری تو حیثیت ہی نہیں، ہم جس مرضی مقام پر پہنچ جائیں ان سے نیچے رہیں گے۔ ہمارا اپنے ماں باپ سے طرز تکلم کیسا ہوتا ہے اس بات پہ غور کی، اور ہمارے لیے تو رب نے واضح طور پر فرمایا، کیا فرمایا؟ ہمیں تو حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین سے حسن سلوک کیا جائے۔ ہمیں تو علیحدہ سے حکم دیا اور واضح کر کے کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو خبردار فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی نہ کہنا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ان کو جھڑکنا مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرمی سے، رحم دلی سے، محبت سے بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنی بازو بچھانا، عاجزی اور انکساری کے بازو، رحمت کے بازو ان کے لیے بچھاؤ، اور دعا مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ، اے میرے رب، جس طرح یہ دونوں مجھ پہ رحم کرتے تھے، میرے اوپر شفقت کرتے تھے جب میں چھوٹا تھا، اے اللہ ان پر ایسی رحمت فرما۔ یہ مثال اس لیے دی، ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمیں آگے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ آج جتنے بھی ہم سارے نئی نسل کے لوگ ہیں، ہم سب نے اپنے بچوں کو اٹھا کر دن بھی گزارا ہوگا، رات بھی گزاری ہوگی، اسے اٹھا کر ڈاکٹروں کے پاس بھی لے کر گئے ہوں گے، دوڑے بھی ہوں گے، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اوور ٹائم بھی لگایا ہوگا،
کہ میرے بیٹے نے یہ بات میرے بیٹے نے یہ خواہش کی ہے مجھ سے، ہے نا سارے، ہے نا سارے، اس سے کوئی باپ انکار نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزوں اسی طرح ہمارے اماں ابا نے بھی ہمارے لیے کیا، اور ہم پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھ لے، ہم اپنے بچے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ تو رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اس کا آؤٹ پٹ کبھی اس کا دیکھا نہیں ہے، اس کا نتیجہ نہیں دیکھا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے ابا نے تو کبھی ہم سے اتنا پیار نہیں کیا تھا جتنا میں تم سے کرتا ہوں۔ بیٹے کو ہم نے کیا سبق دیا؟ بیٹے کو ہم نے کیا سبق دیا؟ ہم نے بیٹے سے کہا کہ جتنا میں کرتا ہوں نا، اب اس کے دل میں دادا کے بارے میں محبت پیدا ہوگی۔ ہم نے جانے انجانے میں اتنی بڑی بات کہہ دی کہ نہیں نہیں، ہمارے ابا تو ہمیں کچھ بھی نہیں لے کے دیتے تھے، دیکھ میں تجھے کیا کچھ لے کے دیتا ہوں۔ اس کو مؤثر انداز میں بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ ہم کیوں آدھا گلاس خالی دیکھتے ہیں؟ ہمیں آدھا گلاس بھرا ہوا کیوں نظر نہیں آتا کہ ہم اپنے بیٹے سے کہیں کہ جتنا مجھے میرے باپ نے پیار کیا، تو دعا مانگ کے میں بھی اتنا پیار تجھ سے کر سکوں۔ جتنی تربیت میرے ابا نے کی، میرے لاڈ اٹھائے، دعا کر میں بھی تیرے لاڈ اتنے اٹھا سکوں، میں تو اتنے اٹھا نہیں سکتا۔ اس جملے سے کیا ہوگا؟ اس جملے سے کیا ہوگا؟ اس کے دل میں دادا کے بارے میں کیا پیدا ہوگی؟ عظمت پیدا ہوگی، وقار پیدا ہوگا۔ لیکن ہم جانے انجانے میں بغیر سوچے سمجھے ایک بات کہہ دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے عزیزو، ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت ابراہیم وہ ہیں کہ ہم ہر نماز میں تشہد میں بیٹھ کے جب دعا مانگتے ہیں اللہ کے حضور، تو ہم اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر رحمت فرما، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر تو نے رحمت نازل فرما۔ ہم برکت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور آگے مہینہ ہے حج کا مہینہ، مناسک حج ہوں، قربانی کا معاملہ ہو، یہ سارا کا سارا ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ملا۔ اور پتہ ہے نبی علیہ السلام نے ہر بات کو منسوب ان کی طرف کیوں کیا؟ کبھی آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ آپ نے اس دین کو دین حنیف کہا، اور ہر بات پہ کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناخن کاٹنا، اپنے بالوں کو صاف کرنا، یہ صفائی کرنا، یہ کرنا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کٹانا، یہ سارا کا سارا کس کی سنت ہے؟ سوچئے اللہ کے نبی نے اپنے دادے کی کتنی محبت دی امت کو، بولیے سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے کتنی وفا کی، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب بیت اللہ بنا لیں تو دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اس کو بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا بھی بھیج دے جو تیری کتاب کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو حکمت سکھائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا۔ اور پھر بڑی حسین بات کیا کہ بات مکمل کرتا ہوں، حسنین کریمین حضور کے نواسے ہیں، حضور ان کو اپنا بیٹا کہتے ہیں۔ حضور جب ان کے لیے دعا مانگتے اور انہیں کہتے ہیں وَعِظُكُمَا، میں تم دونوں کو بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَإِنْ يَحْضُرُونَ، جب یہ دعا مانگ کے دونوں بیٹوں کو، دونوں نواسوں کو اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں دیتے ہیں، تو ساتھ ہی یہ کہتے ہیں ایسے ہی میرے ابا جد امجد ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے ہیں۔ یہ محبتیں، یہ باتیں، یہ چاہت و الفت ہم نے پیدا کرنی ہے اپنے بچوں کے دل میں کہ ہمارے ابا بھی ایسا کیا کرتے تھے، ہمارے دادا بھی ایسا کیا کرتے تھے، جبکہ ہم ہمارے بچوں کو اپنے باپ دادا کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکے، کچھ بھی نہیں بتا سکے، انہیں باپ دادا کی سیرت نہیں بتا سکے۔ ہاں اس لیے ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بڑا کتنے گیا؟ ہمارا بچہ بھی بڑا ہو کے یہی کہے گا، وہ بھی ہم سے یہی سیکھے گا کہ میرے ابا اپنے ابا کو بڑا کہتے تھے، بڑا کتنے گیا؟ اور یہ بات، یہ زمانہ تو ہم پر بھی آئے گا۔ پھر ہماری زبان سے
جب بھی نکلتا ہے گالیاں نکلتی ہیں، ہم مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض ایسے لوگ ہیں جن کی زبان ہر وقت گالی سے بھری رہتی ہے، ان کے بچے کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ میرے ابا جی تو جب بولتے تھے گالی بولتے تھے، گالی بکا کرتے تھے۔ میرے ابا تو بس اور کوئی کام نہیں تھے، بس جب اور یہ بات ہوتی ہے، یہ بات زمانے میں رہتی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی باتیں چھوڑ کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چلے جائیں تو اچھی باتیں، ہمارے بیٹے، ہماری اولاد، ہمارے دوست احباب ہمارے بارے میں اچھی بات کریں کہ یہ ہوا کرتا تھا، اچھی بات کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔